السلام علیکم. ٹو نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے ان کے ہمارے اگلے جو لیڈر ہیں وہ ہے چودھری رحمت علی. ہی واز اے لائر، وہ ایک وکیل تھے، ٹرین ان لاہور، جنہوں نے تربیت حاصل کی لاہور میں، اینڈ دین ایٹ کیمبرج یونیورسٹی ان انگلینڈ، اور بعد میں وہ کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے انگلستان سے انہوں نے اپنی تربیت حاصل کی. ڈیورنگ ہز اسٹے ان انگلینڈ ان 1930 1930 میں جب ان کا قیام وہیں پر تھا، he met the Muslim leaders from the subcontinent at the round table conferences. round table conferences میں جو مسلمان لیڈر آتے تھے وہ ان سے ملاقات کرتے. he tried to convince them to press for an independent Muslim state. انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے بارے میں سوچا جائے. though he did not meet with success، اگرچہ ان کو کامیابی نہیں ملی، he continued to write and circulate his view. انہوں نے لکھنا جو ہے وہ شروع کیا، سرکولیٹ اور گردش میں اپنے نظریات کو گردش میں رکھا، یعنی کہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اپنے نظریات کو. in 1933 in a pamphlet entitled Now and Never، ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے نام سے انہوں نے ایک انٹائٹل جو پمفلٹ تھا وہ شائع کروایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ابھی کوشش نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی اپنا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. چودھری رحمت علی proposed the name of Pakistan based on the provinces it would encompasses. چودھری رحمت علی ہی تھے جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، اور یہ نام انہوں نے اپنے جو جتنے صوبے تھے جن میں وہ سوچتے تھے کہ یہ صوبے ہونے چاہیے ان کی بنیاد پر یہ نام انہوں نے تجویز کیا. He also formed the Pakistan National Movement to fight for his ideas. اپنے نظریات کو پیش کرنے کے لیے اپنے نظریات کی آگاہی کے لیے انہوں نے پاکستان نیشنل موومنٹ، پاکستان کی تحریک تھی، قومی تحریک، اس کا آغاز بھی کیا. which at time were difficult for the Muslim League to accept. جو کہ مسلم لیگ مسلم لیگ نے اس وقت جو ہے وہ قبول نہیں کی. however تاہم in 1940 the All Indian Muslim League acknowledged چودھری رحمت علی's effort by formally adopting his proposal for Pakistan. لیکن 1940 میں جب نظریہ پاکستان پیش کیا تب مسلم لیگ نے چودھری رحمت علی کے نظریات کا اور ان کی کوشش تھی ان کو بھی قبول کر لیا as separate homeland for the Muslim. اور ان کی جو تجویز تھی پاکستان کی مسلمان کے لیے ایک الگ ریاست کے طور پر، اس کو بھی ایگری کر لیا. سیڈلی، لیکن دکھ کی بات ہے، ڈیو ٹو دا ڈفرینسز آف اوپینین، ان کے اور مسلم لیگ کے باقی جو مسلمان لیڈر تھے ان کے جو اوپینین رائے تھی اس میں ڈفرینسز بہت زیادہ تضاد تھا. ہی ڈڈ ناٹ ایگری ود دا فائنل میپ آف پاکستان. وہ جو ہے وہ پاکستان کا جو فائنل میپ بنا تھا، فائنل نقشہ جو بنا تھا اس پہ وہ ایگری نہیں تھے، ان سے وہ نہیں مانتے تھے. ہی کنٹریبیوشن واز ناٹ فلی اپریشیٹڈ، جس کی وجہ سے ان کی جو کنٹریبیوشن تھی، انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا تھا اس کو پوری طرح سے اپریشیٹ، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. ہی ڈائڈ ان انگلینڈ، اور انگلینڈ میں 1951 میں فیبرری 1951 میں ان کا انتقال ہو گیا. The most important person in the line of the concepts of two nation states, Muhammad Ali Jinnah. As we have seen for much of his life as a politician and leader of the Muslim League, the Qaid believed in one state for the Indian subcontinent with a kind of the federal government which would give the Muslim responsibility for most things in the areas where they form the bulk of the population. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ شروع میں جب آغاز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو وہ ایک قوم، ایک ملک کی آزادی کے حامی تھے، جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ ایک مرکزی حکومت ہوگی اور جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے گی. ان کا خیال یہ تھا. بٹ اسٹڈیلی ہی واز ڈریون ٹو بلیو دیٹ دس جسٹ وڈ ناٹ ورک. لیکن آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ یہ جو ان کا نظریہ ہے وہ کام نہیں کرے گا. دا ہندو آف دا انڈیپینڈنس وڈ جسٹ ٹیک اوور آل پاور. اور جو ہندو ہے وہ آزادی کے بعد ساری کی ساری جو ہے وہ پاور، طاقت جو ہے وہ لے لیں گے. کانگریس ہیڈ سجیسٹڈ دیٹ انڈیپینڈنس be obtained first and the Muslim Hindu problem sorted out later. ہندوؤں نے ان کو تجویز دی کہ پہلے ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے آپس کے جو پرابلمز ہیں، جو مسلمان ہندو کے پرابلمز ہیں، اس کو بعد میں سارٹ آؤٹ حل کر لیا جائے گا. بٹ مسٹر جناح realized that once the British were not there to keep a controlling hand on the situation, the Hindus would seize everything worthwhile. لیکن قائد اعظم کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوا تھا
کہ جیسے ہی برٹش جو ہے برطانیہ یہ حکومت چھوڑے گی تو ہر چیز پر، ہر اہم چیز پر جو ہے وہ ہندو قبضہ کر لیں گے. سو ایٹ دا میٹنگ آف دا مسلم لیگ ان لاہور ان 1940 he put forward the goal of a separate Islamic state. This was the end of the one nation plan. The Quaid-e-Azam had such a power of the Muslim population that the British would have to respect his proposal. لہٰذا 1940 میں انہوں نے ایک الگ ریاست کا جو تھا وہ قیام کا اپنا جو آئیڈیا تھا، سیپریٹ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا، اس کو سامنے رکھا. اور یہ جو واحد ایک قوم کا جو پلان تھا کہ پورا ایک برصغیر جو ہے وہ ایک ملک کے طور پر آزاد ہوگا، اس کا اختتام یہاں پر ہو جائے گا. اور قائد اعظم ہندوستان کے مسلمانوں پر اتنا پراثر شخصیت تھے، اتنی پراثر شخصیت تھے قائد اعظم کہ آخرکار انگریزوں کو بھی آپ کا جو تجویز تھی اس کو ماننا پڑا. اگرچہ دا وائسرائے ٹرائی ڈیسپریٹلی بہت حد تک بہت زیادہ کوشش کی انٹی دا فائنل ایکٹ آف دا پارٹیشن ٹو کیپ انڈیا یونائٹیڈ. آخر تک وائسرے جو تھا اس نے کوشش کی کہ انڈیا کی جو پارٹیشن بٹوارا ہے وہ نہ ہو اور ایک ہی ملک کے طور پر یہ پورا کا پورا علاقہ آزاد ہو. He did not really believe it would be possible. لیکن قائد اعظم کا یہ ماننا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. In August 1947 the two nation theory became a reality. آخرکار 1947 اگست 1947 کو دو قومی نظریہ تھا وہ ایک حقیقت بن گیا.